نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ باب ما جاء فی قوله وهو الذی یرسل الریاح نشرا بین یدی رحمتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہر طرف سے جدا جدا اور متفرق طور پر چلنے والی ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش آگے آگے بھیجتا ہے کا بیان۔ قاصفاً تقصف کل شیء لواقح ملاقح ملقحة اعصار ریح عاصف تہب من الارض الى السماء كعمود فیہ نار سر برد نشرا متفرقة۔ قاصفاً کے معنی سخت آندھی کے ہیں جو ہر چیز کو توڑ ڈالے۔ لواقح اس کے معنی ہے ملاقح جو ملقحتن کی جمع ہے، یعنی حاملہ کر دینے والی ہوائیں۔ اعصار وہ بگولہ جو زمین سے آسمان کی طرف ستون کی طرح اٹھے جس میں آگ ہو۔ سر اس کے معنی سخت سردی کے ہیں۔ نشرا کے معنی ہے متفرق اور جدا جدا۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب بدء الخلق میں ہواؤں کی تخلیق کا بیان کیا ہے، تو قرآن میں جتنے بھی ہواؤں کے حوالے سے الفاظ آئے ہیں ان کو بھی یہاں پر اکٹھا کر دیا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہوائیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، بہت سی اقسام ہیں ہواؤں کی، اور کوئی ان کی ڈائریکشنز کی طرف سے کہ کوئی ایسٹرلی ہیں، کوئی ویسٹرلی ہیں یعنی مشرقی ہیں، کوئی مغربی ہیں، پھر اسی طرح سے کوئی موسمی ہوتی ہیں، کوئی مانسونز والی ہوتی ہیں، کوئی سردیوں کی، گرمیوں کی، پھر موسم کے حوالے کے علاوہ کئی علاقائی بھی ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے جو ہوا چلے گی نا پاکستان میں، اس کا جو آپ کے جسم کے اوپر ایک ایفیکٹ ہوگا، یا جو آپ کو یعنی جو وہ اثر انداز ہوگی وہ اس سے فرق ہوگی جو امریکہ میں کوئی ہوا چلتی ہے، یا جو سوئٹزرلینڈ میں ایلپس ماؤنٹینز میں چلتی ہے، یا ایون آپ کے اپنے ملک میں اگر آپ ناردرن ایریاز میں چلے جائیں تو ہواؤں کا جو تاثیر ہے وہ فرق ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لشکروں کو استعمال بھی کیا ہے، قوم عاد پر استعمال کیا تھا، پھر اسی طرح سے غزوہ خندق کے دن کفار مکہ کے لیے استعمال کیا تھا، لیکن فرق تھی دونوں ہوائیں۔ عاد والی ہوا جو ہے وہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی، لیکن غزوہ خندق والے دن جو ہوا چلی وہ ہلاکت والی نہیں تھی، وہ صرف اکھیڑ کے رکھ دینے والی تھی اور قدم اکھاڑنے والی، اور کفار کے ہمتوں کو پست کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ تو جو آیت کریمہ ہم نے یہاں پر تلاوت کی ہے اس میں تو ہوا کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ بارش سے پہلے خوشخبری کے طور پر چلتی ہیں، یعنی یہ بھی ایک ہوا ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب بارش آئے گی۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انہی ہواؤں کے ذریعے سے آئے ہوئے بادل برسے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کھیڑ کر کہیں اور پہنچا دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بادل ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہوا بھی چل رہی ہے تو بادل نے اکھڑ جانا ہے، تو وہ جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ چاہے کہ بادل برسیں، ہوائیں اس پر بھی معمور ہوتی ہیں کہ بادلوں کو وہاں لے جا کر ٹھہرائیں، اور جب یہ بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش ان سے برساتے ہیں جس سے بنجر زمین لہلہا اٹھتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ معنی تب بنتے ہیں اگر آپ بشرم بین یدی رحمتہ ہی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے، نشرا بھی پڑھا گیا ہے اور بشرا بھی پڑھا گیا ہے، اور دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ یہ قرات کا جو فرق ہے نا، عاصم کی قرات میں بشرن با کے ساتھ ہے، اسی لیے ہمارے ہاں جو نسخہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم حفص عن عاصم پڑھتے ہیں نا، تو ہمارے ہاں بشرا ہی ہوتا ہے، اور لیکن اس کو نشرا یا نشرا بھی پڑھا گیا ہے، جس کے معنی ہے ہر طرف سے جدا جدا اور متفرق طور پر چلنے والی ہوائیں،
ٹھیک ہے، بشرا ہو تو خوشخبری، اور نشرا ہو تو متفرق، ڈفرینٹ ڈائریکشن سے چلنے والی ہوائیں. تھوڑا سا اگر وہ پکچر یہاں پہ شیئر کر دیں نا، جس میں وہ ایروز کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہوائیں جو ہیں وہ ڈفرینٹ ڈائریکشن سے چلتی ہیں. یہ دیکھیں، یہ اب آپ کو نا ذرا نشرا یا نشرا کا سمجھ آئے گا. اس کو صرف آپ کو ہی زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان ایروز کو دیکھ لیں کہ اس گلوب کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے کہاں ہوائیں کن ڈائریکشن سے چلانے کا انتظام کر رکھا ہے. بہرحال امام بخاری اسے نشرا کے ساتھ ہی بیان فرماتے ہیں. اور پھر اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ لواقح کو ملاقح کے معنی میں لیا ہے، یعنی ہوائیں لاقحہ نہیں بلکہ ملقحہ ہوتی ہیں. لازم بمانی متعدی ہے، یعنی خود حاملہ نہیں بلکہ حاملہ کرنے والی ہوتی ہیں. حاملہ کرنے والی کا مطلب کیا ہے کہ ونڈ پالینیشن ہوتی ہے ان کے ذریعے سے. ونڈ پالینیشن کی بھی تصویر اگر شیئر کر دی جائے تو کس طرح، یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا یہ پلانٹ ہے جس کی، یہ ویٹ ہے غالباً، اور اس کی جو ہوا کے ذریعے سے اس کے جو پالنز ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں دنیا میں، اور جہاں جہاں پہنچاتی ہے ہوا ان کو، وہاں پر بھی یہ گرو کرتے ہیں. اس میں جو ہے نا ونڈ پالینیشن، اس کی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ اینیمل پالینیشن بھی ہوتی ہے کہ جس سے یہ ہوتا ہے کہ یعنی جانور ایک چیز کھاتا ہے یا اس کی ڈراپنگز میں سے وہ کہیں اور چلی جاتی ہے. اسکوئرل کے بڑے پیارے سے انداز ہیں اس کے بھی پالینیشن کے، کہ وہ ایک نٹس وہ لیتی ہے، پھر وہ رکھتی ہے، وہ سنبھالتی ہے کہ میں بعد میں کھاؤں گی، اور پھر وہ بھول جاتی ہے کہ میں نے کہاں رکھا تھا. اور وہاں اس کی یہ بھی پالینیشن کا ایک ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا رکھا ہے، یہ اینیمل پالینیشن کا. لیکن جو اینیمل پالینیشن ہوتی ہے نا، اور انسیکٹ پالینیشن بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں پھر دوسری فلاور پہ بیٹھتے ہیں، تو میل پولن کو لے کے فیمیل پولن کے اوپر جا کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسے فلاورز جو ہیں ان کی پتیاں بہت برائٹ کلرز کی ہوتی ہیں جو پھر ہمیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں. وہ اس فلاور کی اپنی ضرورت ہوتی ہے اس کی زندگی کے لیے، اس کی بقا کے لیے کہ اس کا یہ رنگ ہو. اور اسی طرح اس میں جو سویٹ نیکٹر ہوتا ہے، وہ جب ایک کوئی انسیکٹ نیکٹر سک کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ پولن جو ہے وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باریک جو ٹانگیں ہیں ان کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس وقت پھر یہ پالینیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے. لیکن جو ونڈ پالینیشن ہے نا، اس میں زیادہ تر ویٹ، رائس، کارن، بارلے، اس طرح کے جو ہمارے ہیں نا گرینز، یہ مینلی ہوتے ہیں ونڈ پالینیٹڈ. اب تو خیر ہو گیا نا کہ بیج آ گئے اور ہم خود بھی ان کو کر لیتے ہیں، لیکن جب یہ سارا کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ساری کراپس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا جو ایک انتظام کیا ہے وہ ہواؤں کے ذریعے سے کیا ہے. اور اسی طرح سے پائن ٹری بھی ونڈ پالینیٹڈ ہے. اور یہ تو خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ہم پائنز کاٹتے ہیں، لیکن ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے پائنز اگر آپ جائیں یہ مری وغیرہ میں اور آپ پھریں پائن کے کسی پہاڑ کے اندر، تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے خود بخود اگ رہے ہیں. تو وہ کیسے اگ رہے ہیں؟ وہ جو بھی بیج جو ہے وہ گرتا ہے، وہ ہوا جہاں بھی اس کو لے جاتی ہے وہاں سے وہ دوبارہ ایک نیا درخت جو ہے وہ چل پڑتا ہے. تو یہ جو ہارڈ ووڈ ٹریز ہیں نا سارے جو یہ ہلی ایریاز میں ہوتے ہیں، یہ سب ونڈ پالینیٹڈ ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے بہت سی نٹ پروڈکشن بھی جو ہے وہ بھی ونڈ پالینیٹڈ ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو تعبیر کہا جاتا ہے، تعبیر اس عمل کو عربی میں. یہی وجہ ہے کہ جب عذاب کی ہوا ہو تو اس میں تو کوئی خیر نہیں ہوتی نا، اور وہ کسی کو بھی امپریگنیٹ نہیں کرتی، اور وہ کوئی بھی نئی چیز نہیں اگاتی، تو اسی لیے اس کو ریح عقیم کہا گیا ہے، بانجھ ہوا. اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتی، کوئی پالینیشن کے لیے بیج نہیں ہوتا. بہرحال دوسرا معنی ایک تو ہے نا حاملہ کرنے والی، تو بعض لوگوں نے اس کا معنی حاملہ یعنی خود ہوائیں ہی حاملہ ہیں، اٹھانے والی ہیں، کیونکہ پانی اٹھا کر لاتی ہیں. گو کہ وہ پانی ایز سچ نہیں اٹھا کر لاتی، وہ تو بادلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، بادلوں کو ہانک کے لے کر جانے کا ان کو ایک جو کام ہے وہ ان کے ذمے کیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں
جو ہوائیں چلتی تھیں تو اس میں ہم آگے حدیث میں دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ خوش ہوتے تھے اور آپ کے اوپر ایک گھبراہٹ کے آثار طاری ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ عذاب والی ہوا ہو۔ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا باد صبا سے میری مدد کی گئی ہے اور پچھم کی ہوا سے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا۔ باد صبا ایسٹرلی ونڈ کو کہتے ہیں، مشرق کی طرف سے چلتی ہے اور پچھم مغربی جانب سے آتی ہے۔ تو بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے آندھی اور ایسے لشکر بھیج دیے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے، ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ لیکن یہ اس طرح عقیم ہوا نہیں تھی جیسی عاد کے اوپر آئی تھی، یہ صبا تھی جو مشرق کی طرف سے آئی اور ان کے خیمے بھی اکھاڑ دیے اور ان کی ہنڈیاں الٹ دیں اور ان کو سوائے اس کے اور کچھ نہ سوجھا کہ وہ راتوں رات وہاں سے نکل کھڑے ہوں۔ قوم عاد کی جو ہوا تھی اس کے بارے میں تو سورۃ الحاقہ میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل عطا لہم من باقیہ، کہ وہ ایسی ہوا تھی کہ جو ہم نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلائی اور وہ ان کو ایسے اکھاڑ دیتی تھی جیسے وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں، وہ ایسے پڑے ہوئے تھے، زمین پر گرے پڑے تھے جیسے وہ کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ تو کیا اب تمہیں ان کی کوئی باقیات نظر آتی ہیں؟ تو یہ وہ تھی کہ جو دبور تھی جس نے ٹوٹل ڈسٹرکشن کر دی تھی قوم عاد کی۔ قال حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا ابن جریج عن عطاء عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأى مخیلة فی السماء اقبل وادبر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بادل دیکھتے تو آپ کبھی آگے آتے اور کبھی پیچھے جاتے، وہ دخل و خرجا، کبھی گھر کے اندر داخل ہوتے اور کبھی باہر تشریف لے جاتے، وہ تغیر وجہہ، اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ فق ہو جاتا، فاذا امطرت السماء، اور جب لیکن آسمان سے بارش ہونے لگتی، آسمان برسنے لگتا، سری عنہ، تو آپ سے وہ کیفیت چلی جاتی، یعنی وہ گھبراہٹ کی کیفیت دور ہو جاتی۔ فعرفتہ عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کیفیت کو آبزرو کیا، اس کا مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بارش نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کے اوپر کچھ گھبراہٹ کے اثرات رہتے ہیں اور بے چینی کے اثرات رہتے ہیں باقاعدہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ادری لعلہ کما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم الآیہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا معلوم کہ شاید یہ بادل اس طرح کا ہو جس کے متعلق قوم عاد نے کہا تھا۔ پھر جب انہوں نے بادل کو اپنے میدانوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب تھا۔ اب ہوا کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، لیکن اس حدیث میں ہمیں 2 بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، اس کو کبھی بھی اس بات کے امن میں نہیں آ جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی پکڑ نہیں کر سکتے اس معاشرے کی جس میں وہ رہتا ہے، کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف بالکل بھی نہیں ہو جانا چاہیے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی گو کے دے رکھی تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا. اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں میں میری شخصیت نہیں ہوگی انہیں یہ بادل عذاب کی شکل میں نیست و نابود کر دیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں نا ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، اور اس طرح سے جو پوری دو ہیں کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو اس ہستی سے کہ جو آسمانوں میں ہے کہ وہ زمین کو دھسا دے، یا کوئی بھی عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر لا سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں، اگر ہم اپنے آپ کو کریکٹ نہ کریں. دوسری بات جو اہم ہے اس میں دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر اگر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ فزیکلی بے چین ہوتا ہے، اقبل و ادبر و دخل و خرج و تغیر وجہہ، یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی کا ایک انداز ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. اگر ایک انسان بے چین ہے، فار ایگزامپل کسی کے انتظار میں بے چین ہے، کوئی بھی اس کو، وہ کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت، وہ تو موت سے بھی سخت ہے کہ کسی چیز کا جب آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا خبر آتی ہے، تو اس میں اگر کسی انسان کے اوپر کوئی بے چینی طاری ہوئی ہے تو نہ تو اس انسان کو جج کریں، نہ اس انسان کو اس وقت منع کریں بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹھ جاؤ. یہ اس کا ایک فزیکل نیچرل طریقہ ہے نا اس بے چینی کو تھوڑا سا ایک طریقے کا تھوڑا سا شاید نیچے لانے کا، یا شاید لوگوں کو یہ دکھانے کا کہ میں بے چین ہوں، واٹ ایور دا ریزن. لیکن اگر کوئی انسان بے چین ہے اور اگر وہ کوئی واویلا نہیں کر رہا، یا وہ کوئی بہت ہی زیادہ کوئی ایسی غیر مہذب حرکت نہیں کر رہا، یا وہ کوئی بہت زیادہ پینک نہیں ہو رہا، تو اگر وہ اٹھ کے چلنے لگ گیا ہے تو اس کو پکڑ کے لا کے صوفے پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتے، اس کے نیچرل ریئیکشن کو، اس کی سائیکی کو اس طرح سے چلنے دیں جیسے وہ ریلیکس ہو رہا ہے. اگر فار ایگزامپل ایک ماں کا بچہ جو ہے وہ دیر ہو گئی اس کو آنے میں، اس کا اس سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا، اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد فار ایگزامپل اگر وہ گیٹ پر چلی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، الا یہ کہ وہ کوئی اور زیادہ اور قسم کے کوئی واویلے کرے یا اور خود ہی آپے سے باہر ہونے لگے تو وہ علیحدہ بات ہے. لیکن یہ ایک انتہائی نیچرل اور ڈیسنٹ اپنی گھبراہٹ کو کے اظہار کا اور ایک نیچرل جو ریئیکشن ہے کہ اقبل و ادبر و دخل و خرج و تغیر وجہہ، چہرہ مبارک ایکسپریشن بھی چینج ہو جاتا تھا آپ کا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں، دوسرے انسان کو اس کا مارجن دیں. اور ایک اور چیز جو میں نے بہت خود دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں وہ انسان کسی بات پہ گھبرا رہا تھا اور پھر وہ ڈیفیوز ہو گئی بات، وہ ختم ہو گئی، اس کی پریشانی دور ہو گئی تو اور خیر ہو گئی، بادل چھٹ گئے جو اس کے اوپر انگزائٹی کے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد اس کے ارد گرد والے اس کو یہ یاد کرائیں کہ تم ایسے پریشان تھی، تم ویسے پریشان تھی، تم یہ کر رہی تھی، تم وہ کر رہی تھی، مجھے ایسے ہنسی آ رہی تھی، مجھے ویسے ہنسی آ رہی تھی. یہ بالکل خلاف اخلاق ایک طریقہ ہے. بعض اوقات ہم لوگ انسان کو انسان سمجھے بغیر ہی نا اس کو ہم پتہ نہیں کیا وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بالکل ہی زومبی بن جائے. اس کا تو کوئی ایکسپریشن کسی بھی وقت کسی چیز کا آنا ہی نہیں چاہیے. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ایک ہیومن ریئیکشن یہاں پر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے آتے، پیچھے آتے، گھر کے اندر جاتے، گھر سے باہر جاتے، اور چہرہ مبارک متغیر ہوا ہے. کتنی بے چینی کا ایک اظہار ہے باقاعدہ. تو یہ جو بے چینی کا اظہار ہے نا، اس کو بے صبری کا نام نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ نہ اپنی ذات کے لیے، اپنے لیے بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کے لیے، اور نہ ہی کسی کو زبردستی کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا کریں. یہی چیز آپ ادھر بھی دیکھ لیں جہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پینک میں جب تشریف لائے ہیں غار حرا سے، تو آپ پینکڈ تھے اور آپ کے اوپر فزیکل پینک طاری تھا، اور آپ کو اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ آپ لیٹ جائیں گے، آپ کے اوپر چادر ہوگی تو میرا پینک ذرا بہتر ہوگا. آپ نے جو فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہا ویسے ہی کرتی چلی گئیں. اپنے پاس سے کوئی بھی نہیں، کیا ہو گیا، خیر ہے بتاؤ تو صحیح، کچھ بھی نہیں، کچھ نتھنگ.
یہ لوگوں کے پینک کو ڈیل کرنے کے بہت ہی جو ہے نا افیکٹو اور سنت کے طریقے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جینوئن جائز گھبراہٹ کسی انسان کے اوپر اگر طاری ہوئی ہے تو اس کو کر لینے دیں، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم عموماً وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمدردی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کی ڈیتھ پر رونے والے کو رونے نہیں دے رہے ہوتے. یہ جو ہے نا، یہ ہمیں چیزیں دیکھنی ہے. وہ انسان ہے، وہ کیوں نہ روئے؟ نہ رونا ان نیچرل ہے، بلکہ ہاں البتہ اگر وہ کوئی گلہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا وہ کوئی واویلا کر رہا ہے، یا کوئی خاتون ماتم کر رہی ہیں، تو اس کو آپ بڑے پیار سے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں ہیومن نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بابو ذکر الملائکتی صلوات اللہ علیہم، فرشتوں کا بیان، صلوات اللہ علیہم. یہاں پر فرشتوں کے بیان کی یہ جو ساری احادیث ہیں، یہ پڑھنے سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ریسرچ ہے وہ میں نے پڑھی. تو اس میں پھر شیخ عمر سلیمان، آپ نے سب نے ان کا نام سن رکھا ہوگا، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی ٹاک بھی دی تھی، کوئی 10-15 منٹ کی ہے، یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، کہ دا یونیورس از ناٹ سائلنٹ. اس میں یہ ہے کہ جو ہمارا پلانٹ ہے نا ارتھ، اس کے گرد الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. انہی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی وجہ سے ہی ہمارا یہ پلانٹ جو ہے یہ رہنے کے، رہائش کے قابل ہے، ٹھیک ہے. اس کی پوری سائنس میں ہم نہیں جائیں گے. اگر آپ کو اس وقت نیٹ سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز والا پلانٹ کی کوئی تصویر ملتی ہے تو اس کو شیئر کر دیں. تو وہ جو ویوز ہیں وہ پہلے سے پتہ ہیں، کافی عرصہ پہلے سے یہ فزکس میں یہ چیز ڈسکور ہو چکی ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں. اب ان ویوز کی ابھی کچھ سال ہوئے ہیں کہ ان ویوز کی جو آواز ہے اس کو ڈیکوڈ کیا گیا ہے اور اس آواز کو سنوایا گیا ہے. تو وہ جو آواز ہے اس کو فزسسٹ نے جس طرح سے ایکسپلین کیا وہ یہ ہے کہ کریکنگ، چرچرانے کی آواز ہے. اچھا، اب اس آواز کو ناسا والوں نے ریلیز بھی کیا ہے، وہ بھی یہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں تو وہ بھی موجود ہے، اس کی ایک وائس نوٹ کے شکل میں وہ بھی موجود ہے. تو وہاں پر شیخ عمر سلیمان نے یہ جو دیا، انہوں نے کہا کہ یعنی ہمیں یہ تو پتہ چلا نا کہ یونیورس میں کریکنگ ساؤنڈز ہیں. اب یہ الیکٹرو میگنیٹک جو ویوز ہیں یہ تو پورے یونیورس کے اندر ہیں، یہ صرف ہمارے گلوب پہ تو نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ ہمارا الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے ہماری ارتھ کے گرد، ٹھیک ہے. اور اس کے بغیر یہ ارتھ رہ ہی نہیں سکتی. یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ پانی، یہ فصلیں، یہ بارشیں، یہ سب کچھ اس فیلڈ کی وجہ سے ہوتی. ایک حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور غالباً یہاں پہ آئے گی بھی صحیح بخاری میں واللہ عالم، کہ آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق ہے کہ چرچرائے، اس لیے کہ ایک انگلی جگہ بھی باقی نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اوپر ایک فرشتہ سجدہ ریز ہے، اور وہاں پر آسمان کے چرچرانے کی آواز کی بات ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہرگز کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ نعوذ باللہ یہ فرشتے ہیں اور یہ چرچرانے کی آواز بس یہی آواز تھی. یہ تو ابھی پتہ نہیں ہمیں کیا کیا غیب کے معاملات قیامت کے دن کھلیں گے، اور کتنا کچھ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ارد گرد تھا اور سائنس کو نظر ہی نہ آیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہر بات حق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہر بات حق ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ جو ڈسکوریز ہیں یہ بہرحال کسی نہ کسی کے ایمان کی پختگی کا یا ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ بھی بہرحال بن سکتی ہیں. وقال انس قال عبد الله بن سلام للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام عدو الیہود من الملائکہ. وقال ابن عباس لنحن الصافون الصافات الملائکہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام یہود کے دشمن ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے ہم تو صف باندھنے والے ہیں، لنحن الصافون، تو اس سے مراد فرشتے ہیں. تو فرشتوں کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو صفت ہے وہ ہے
صف باندھنا، آرگنائزڈ طریقے سے کام کرنا، اور اس میں جو دنیا ہے اس میں بھی اور آخرت میں بھی، وجاء ربک والملک صفا صفا، صف در صف فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جلوہ فرما ہوں گے قیامت کے دن۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی آرگنائزڈ مخلوق پیدا کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ پھر اس سے یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرشتے جو ہیں وہ نور سے بنے ہیں، اور جنات آگ سے بنے ہیں، اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ انہیں ایک انتہائی لطیف جسم دیا گیا ہے، اور ان کے اندر ہر قسم کی صورت اختیار کرنے کی قدرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے جو ہیں وہ اس شکل میں بھی آئے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، اور اسی طرح سے لوط علیہ السلام کے پاس بھی آئے، اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی آئے۔ تو رہتے یہ آسمانوں میں ہیں، مسکن ان کا آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو نازل کرتے ہیں۔ ان کی تعداد کتنی ہے وہ ہم کہہ ہی نہیں سکتے۔ اسی حدیث سے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انگلی جگہ بھی نہیں ہے جس پر ایک فرشتہ سجدہ ریز نہیں ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو جب سے دنیا بنی ہے وہ سجدے میں ہے، کچھ ہیں جو رکوع میں ہے، کچھ ہیں کہ جو ٹیمز ہیں ڈیفرنٹ کام کرنے کے لیے۔ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہیں، پھر اسی طرح سے بادلوں کو ہانکنے والے فرشتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ ان گنت ایک ٹیم ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ان کی تعداد کتنی ہے۔ کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی کہ ابلیس اور ملائکہ یہ کوئی الگ الگ اینٹیٹیز نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کہ انسان جب بہت ہی اسفل سافلین پہ پہنچتا ہے تو وہی ابلیس خود ہی بن جاتا ہے، اور انسان جب بڑا ہی نیک اور بزرگ اور پاک صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے تو وہی ملائکہ کی ہی وہ ایک ایلیویٹ ہو کر ملائکہ کے رینک کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو بیان ہے، یہ جو عقیدہ ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف جاتا ہے، اور ہماری ایمانیات کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ پھر یہ کہ یہ گناہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر، ان کی سرشت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیپیبلٹی رکھی ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کریں۔ تو پھر ادھر یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہود کی ایک جہالت بیان کی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ باتیں کیں تو اسی میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہود جو ہیں وہ جبریل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہماری راز کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیتے ہیں، اور ہمیشہ سے ہسٹری میں وہی ہم پر عذاب بھی لے کر آتے رہے ہیں۔ اور یہی ان کو ابھی بھی ایک ایشو تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے تو جو نبوت ہے وہ بنی اسرائیل میں ہی بھیجی تھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام کیونکہ نعوذ باللہ ہمارے دشمن ہیں تو اس لیے پھر وہ جو ہے نبوت وہ بنی اسماعیل میں لے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ادب نہ کرنے کا کتنا ایک بڑا اس کا ہمیں بتایا ہے ریپرکشن، کہ اگر تمہیں کسی فرشتے سے دشمنی ہے نا تو پھر یہ جان لو کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ سے بھی دشمنی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے رسولوں کے ساتھ بھی، جہاں پر قرآن میں آتا ہے نا من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ ہدی وبشری للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ 2 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات ریپیٹ کی ہے، اور یہ کہ تمام ملائکہ کے علاوہ جبرائیل علیہ السلام کا نام الگ سے بھی آیا کرتا ہے ان کے اس کے لیے، ان کے ایلیویٹڈ رینک کے لیے، اور ان کو روح الامین اور روح القدس بھی کہا گیا ہے۔ اور سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذو مرہ اور ذو القوہ کے نام سے بھی پکارا ہے، یعنی انتہائی پرفیکشن کے لیول پہ خوبصورت ایک ہستی ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور اسی طرح سے بڑی قوتوں والے ہیں۔
600 ان کے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور ان میں سے زمرد اور یعنی گرین سٹونز اور ریڈ سٹونز وہ گر رہے تھے اور وہ پورے افق پر چھائے ہوئے تھے. اور اسی طرح سے سدرۃ المنتہا کے پاس وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَا. سبحان اللہ، کیا یہ ایکسپیرینسز ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا کر دیا جس امت میں اتنے اوتھینٹک غیب کے معاملات بھی ہمیں بتائے گئے ہیں، اور کوئی یہ ہیرسے نہیں ہے، کوئی یہ ایسی ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے کہ ہم ان صالحین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جا سکیں. اور جو یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا، وہ بہت زیادہ مانگنی چاہیے. فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. صالحین کا ساتھ عطا فرما دینا قیامت کے دن. میری وفات کے بعد میں جہاں ہوں وہ کمپنی صالحین کی ہے. یہ بہت بڑی فکر ہونی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے. المرء مع من احبہ. تو لہٰذا یہ جو ہم باب پڑھنے لگے ہیں نا ملائکہ کا، اس کے بعد ہمیں ملائکہ سے ایک محبت بھی ہو جانی چاہیے. اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہم ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم فرشتہ بن نہیں سکتے. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن الصعصعة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. مالک بن صعصع سے روایت ہے. اب یہ 2 صحابہ کی روایت ہے، یعنی مالک بن صعصع سے پہلے انس بن مالک کو گئی ہے، اور انس بن مالک سے پھر یہ تابعی کو گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینا انا عند البیتی. اچھا، اب یہ طویل حدیث ہے، ہم پڑھیں گے. یہ معراج کی حدیث ہے اور اس میں بہت سی اور بھی باتیں ہمیں سیکھنے کو انشاءاللہ ملیں گی. اور امام بخاری یہاں پر یہ اس لیے لائے ہیں کیونکہ ہر آسمان پر فرشتوں کا ذکر ہوا ہے. بینا انا عند البیتی بین النائم والیقظان. اس اسنا میں کہ میں بیت اللہ کے نزدیک نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا. وذکر یعنی رجلم بین الرجلین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے درمیان ایک تیسرے آدمی کا ذکر کیا. فأتیت بطست من ذہب. تو یعنی اپنی ذات کریمہ کو 2 فرشتوں کے درمیان ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ میں پھر 2 فرشتوں کے درمیان تھا. پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، ملآن حکمتا و ایمانا، جو بھرا ہوا تھا حکمت اور ایمان سے. سبحان اللہ. فشق من النخر الی مراق البطن. پھر میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا. ثم غسل البطن بماء زمزم. پھر میرے پیٹ کے اندرونی حصے کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو پھر زمزم کے پانی کو بھی دیکھ لیجئے کہ جتنا میسر ہو اس کو پیا کریں، اس سے اپنی آنکھوں پہ، اپنے سر پہ، اپنے چیسٹ پہ اس کو چھڑکا کریں، خاص طور پر جب آپ وہاں پر ہوں اور آپ کو وافر مقدار میں فری مل رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو ضرور اس کو استعمال کیا کریں. ثم ملئ حکمتا و ایمانا. اور پھر اسے یعنی میرے سینے کو بھر دیا گیا حکمت اور ایمان سے. وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ. پھر اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لائی گئی سفید. دون البغلی وفوق الحماری. خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی. البراق، جو کہ براق یعنی اس کا نام براق تھا. فانطلقت مع جبریل. تو میں اس پر سوار ہو کر چل پڑا جبریل علیہ السلام کے ساتھ. فلما جئت الى السماء الدنیا. تو جب میں آسمان دنیا پر پہنچا، قال جبریل لخازن السماء. تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے نگران فرشتے سے کہا افتح، کھولو. قال من ھذا. اس نے پوچھا کون ہے؟ قیلا، کہا گیا جبریل، جبرائیل ہیں. قیلا ومن معک. اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ قیلا محمد. کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیلا، کہا گیا وقد ارسل الیہ.
کہ کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ قال نعم، جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی ہاں. قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، تو پھر فرشتہ کہتا ہے، فرشتے نے کہا کہ خوش آمدید، آنے والا کیا ہی مبارک ہے. فأتیت علی آدم، تو میں آدم علیہ السلام کے پاس آیا پہلے آسمان پر. فسلمت علیہ، تو میں نے ان کو سلام کیا. فقال، تو انہوں نے کہا مرحبا بکا من ابن و نبی، انہوں نے کہا کہ مرحبا، ویلکم، مبارک ہو آپ کا آنا اے بیٹے اور پیارے نبی. فأتینا السماء الثانیہ، پھر ہم دوسرے آسمان پر آئے. قیل من ھذا، تو کہا گیا کون ہے؟ قال جبریل، انہوں نے کہا جبریل. قیل من معک، قال محمد. قیل ارسل الیہ، قال نعم. قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، تو پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو کہا گیا جبریل. پوچھا گیا آپ کے ہمراہ اور کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا گیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. اس پر جواب آیا خوش آمدید، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں. فأتیت علی عیسیٰ و یحییٰ، تو میں آیا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی سیکنڈ آسمان پر عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام. اکثر ہی بھول جاتا ہے کہ کون سے آسمان پر کون سے نبی تھے، تو آج ہم انشاءاللہ یاد کر لیں گے، آج کے بعد ہم نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. فقال مرحم بکا من اخ و نبی، تو دونوں نے کہا کہ خوش آمدید اے بھائی اور نبی محترم. فأتینا السماء الثالثہ، پھر ہم آئے تیسرے آسمان پر. قیل من ھذا، قیل جبریل. قیل من معک، قال محمد. قال وقد ارسل الیہ، قال نعم. قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء. وہی جو کنورسیشن ہے وہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے. فأتیت علی یوسف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آیا یوسف علیہ السلام کے پاس. فسلمت، تو میں نے سلام کیا. فقالا، تو انہوں نے کہا مرحبا بک من اخ و نبی، کہ ویلکم، مرحبا، آپ کا آنا بہت اچھا ہے. فأتینا السماء الرابعہ، پھر ہم آئے چوتھے آسمان پر. قیل من ھذا، قال جبریل. قیل من معک، قیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم. قیل مرحبا بہ ونعم المجیء جاء. فأتیت علی ادریس، تو چوتھے آسمان پر میں آیا ادریس علیہ السلام کے پاس. فسلمت علیہ فقالا، تو میں نے سلام کیا ان کو، تو انہوں نے وہی کہا مرحبا من اخ و نبی، مرحبا، ویلکم اے پیارے بھائی اور پیارے نبی. فأتینا السماء الخامسہ، پھر ہم آئے پانچویں آسمان پر. قیل من ھذا، کہا گیا کون ہے؟ قیل جبریل، کہا گیا جبرائیل ہیں. قیل ومن معک، کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قیل محمد، کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قیل وقد ارسل الیہ، کہا گیا کیا ان کو بلا بھیجا گیا ہے؟ قال نعم، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں. قیل مرحبا بہ، تو وہاں کے فرشتوں نے بھی کہا مرحبا، خوش آمدید. ولنعم المجیء جاء، کتنا ہی اچھا آنے والا ہے جو آیا ہے. فأتینا علی ہارون فسلمت، تو ہم آئے ہارون علیہ السلام کے پاس اور میں نے سلام کیا. فقال مرحبا بک من اخ و نبی، تو انہوں نے بھی کہا مرحبا آپ کو، ویلکم آپ کو اے بھائی اور اے نبی. فأتینا علی السماء السادسہ، پھر ہم آئے چھٹے آسمان پر. قیل من ھذا، قیل جبریل. قیل من معک، قیل محمد. قیل وقد ارسل الیہ، مرحبا بہ نعم المجیء جاء. فأتیت علی موسیٰ، تو اس آسمان پر، چھٹے آسمان پر میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فسلمت علیہ، تو میں نے انہیں سلام کیا. فقال مرحبا بک من اخ و نبی، تو انہوں نے بھی کہا کہ مرحبا آپ کو، ویلکم اے پیارے بھائی اور پیارے نبی. فلما جاوزت، جب میں وہاں سے آگے جانے لگا. بکا، تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. فقیلا، تو کہا گیا ما ابکا کا، کیا چیز رلاتی ہے آپ کو؟ قال یا ربی ھذا الغلام، اے میرے رب یہ نوجوان. الذی بعث بعدی، وہ جو مبعوث کیا گیا میرے بعد. یدخل الجنۃ من امتہ افضل مما یدخل من امتی، اس کی امت کے لوگ زیادہ داخل ہوں گے جنت میں میری امت کی بنسبت. فأتینا السماء السابعہ،
پھر ہم آئے 7ویں آسمان پر، قیل من ھذا، کہا گیا کون ہے یہ، قیل جبریل، جبریل علیہ السلام نے کہا جبریل، قیل من معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، قیل محمد، کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیل وقد ارسل الیہ، کہا گیا کیا ان کو بلا بھیجا گیا ہے، یعنی آپ کو کہا گیا ہے کہ ان کو لے کر آئیں۔ یہاں پر قال نعم مسنگ ہے، بہرحال مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، تو فرشتوں نے ویلکم کیا، مرحبا کہا، اور کہا کہ کتنا ہی اچھا ہے آنے والا جو آیا ہے۔ فأتیت علی ابراہیم، تو میں آیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، فسلمت علیہ، تو میں نے انہیں سلام کیا، فقال، تو انہوں نے کہا مرحبا بک من ابن و نبی، مرحبا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں نا، تو انہوں نے کہا ویلکم، مرحبا آپ کو اے پیارے بیٹے اور پیارے نبی۔ فرفی علی البیت المعمور، پھر بلند کیا گیا میرے لیے بیت المعمور کو، اور ترجمے میں کھول دیا گیا بھی آتا ہے، واللہ عالم۔ فسألت جبریل، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یعنی اس کے متعلق، فقالا، تو انہوں نے کہا ھذا البیت المعمور، یہ بیت المعمور ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا بیت المعمور کی قسم بھی کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ الطور میں، یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، اس میں نماز پڑھتے ہیں ہر روز 70,000 فرشتے، اذا خرجوا، جب وہ نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لم یعودوا الیہ آخر ما علیہم، تو وہ دوبارہ اس میں ان کی باری نہیں آتی۔ اس میں فرشتوں کی تعداد کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے زیادہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم انسان اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہمیں بیت اللہ جانے کے لیے اتنا لمبا انتظار باری کا کرنا پڑے، یا یہ کہ پاپولیشن اتنی بڑھ جائے انسانوں کی کہ انسان دوبارہ جا ہی نہ سکے۔ ورفیت لی سدرۃ المنتہا، پھر میرے سامنے بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا کو۔ سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت، سدرہ بیری، المنتہا انتہا پر، اور اس کو المنتہا اس لیے کہتے ہیں، یعنی شارحین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ زمین سے جو بھی کوئی چیزیں جاتی ہیں، جو بھی کوئی اعمال اٹھتے ہیں، جو بھی کوئی چیز جاتی ہے، وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر ٹھہرتی ہے، یعنی وہاں اس کا یعنی اسٹیشن ہے، اور آسمان سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا پر آتے ہیں۔ فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ حَجَرٍ، اس کے بیر مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، اور اس کے پتے ایسے تھے جیسے گویا کہ ہاتھی کے کان، ہاتھیوں کے کان۔ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ غیب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ذرا تھوڑا ویژولائز کرنے کے لیے کچھ بتایا ہے۔ فی اصلہا 4 انہار، اور اس کی جڑ میں 4 نہریں جاری تھیں، نہرانی باطنانی و نہرانی ظاہرانی، 2 نہریں باطنی اور 2 ظاہری ہیں۔ فسألت جبریل، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، فقالا، تو انہوں نے بتایا، اما الباطنانی ففی الجنہ، کہ جو باطنی نہریں ہیں تو وہ تو جنت کی نہریں ہیں، واما الظاہرانی، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں، النیل والفرات، وہ نیل اور فرات ہیں، نیل اور فرات۔ ثم فرضت علی 50 صلاۃ، پھر مجھ پر فرض کی گئیں 50 نمازیں۔ فاقبلت، تو میں واپس آیا، حتی جئت موسیٰ، یہاں تک کہ جب میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی واپسی پر، فقال ما صنعت، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں؟ قلت فرضت علی 50 صلاۃ، میں نے کہا مجھ پر فرض کی گئی ہیں 50 نمازیں۔ قال، انہوں نے کہا، انا اعلم بالناس منک، میں ان لوگوں سے زیادہ واقف ہوں بنسبت تمہاری، یعنی میں نے ان کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھا ہوا ہے، تو عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجۃ وان امتک لا تطیق، تو انہوں نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ زیادہ سخت کیا ہوا ہے بنسبت آپ کے، جو آپ نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہوا ہے، یہ طاقت نہیں رکھیں گے 50 نمازوں کی۔ فرجع الی ربک فسلہ، لوٹیے اپنے رب کی طرف اور پوچھئے، یعنی
تخفیف کا سوال کیجیے۔ فرجعت تو میں لوٹا، فسألتہ فجعلہا 40 تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو 40 کر دیا۔ ثم مثلہ پھر یہی ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہوں نے پھر یہی بات کی، پھر واپس آیا، ثم 30 تو 30 نمازیں ہو گئی۔ ثم مثلہ پھر وہی ہوا، فجعل 20 تو پھر تخفیف کی درخواست کے بعد 20 ہو گئیں۔ ثم مثلہ پھر وہی ہوا، فجعل 10 تو نمازیں 10 ہو گئیں۔ 10 کروا کے فأتیت موسیٰ فقال مثلہ تو جب میں آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے پھر وہی کہا، فجعلہا 5 تو پھر جب میں واپس گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 کر دیا۔ فأتیت موسیٰ 5 پر بھی جب میں موسیٰ کے پاس آیا علیہ السلام، فقال تو انہوں نے کہا، ما صنعت کیا کر کے آئے ہو؟ قلت جعلہا 5 تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 کر دی ہیں۔ فقال مثلہ تو انہوں نے 5 پر بھی وہی بات فرمائی۔ قلت تو میں نے کہا، فسلمت فنودی انی قد امضیت فریدتی وخففت عن عبادی واجزی الحسنۃ 10 تو میں نے کہا کہ اب میں نے تسلیم کر لیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹنے کا کہتے تو آپ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے پہلے کہ یہ میں جاؤں واپس یا نہ جاؤں، اور وہ پھر کہتے تھے کہ چلیں۔ اور یہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب بھی پتہ چلتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جو 5 نمازیں ہیں ان کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور واپس جائیں تو شاید تھوڑی اور کم ہو جائیں، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مروت اور اللہ تعالیٰ کا ادب ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ اب نہیں میں نے جانا، بس اب ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ اب میں پھر جاؤں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ 50 نمازوں کا ہی اجر لیے ہوئے ہیں، ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر ملے گا، اور ہر نماز کا جب اجر 10 گنا ہوگا تو 5 نمازوں کا 50 ہو جائے گا۔ وقال حمام عن قتادة عن الحسن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت المعمور، حمام نے اپنی سند سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی جنہوں نے بیت المعمور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے۔ اب اس حدیث میں نمبر 1 جو جس وجہ سے یہ حدیث آئی ہے وہ تو ہے کہ فرشتے ایک تو یہ بے شمار ہیں، بیت المعمور کی جو روایت ہے اس کے مطابق کہ کتنے ہیں کہ 70,000 روزانہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اس میں اور دوبارہ باری نہیں آتی، اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ 70,000 کا جو فگر ہے نا وہ کثرت کے لیے ہوتا ہے، وہ عین ایگزیکٹ 70,000 کے لیے ہے بھی نہیں، تو پھر آپ سوچیں یہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ بھی اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر آسمان پر ایک خازن، ایک چوکیدار، پہرے دار فرشتہ موجود ہے، اور وہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی سوال جواب بیک اینڈ فورتھ کر رہے ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہے تو بس وہ دروازہ کھولیں اور وہ آ جائیں، حالانکہ وہ سب سے بڑے اور مقرب اور فرشتوں کے سردار ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس وہ ہوتے ہیں، یعنی ان کا مقام وہاں ہے۔ اس کے بعد مطاع ثم امین، اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریفیں کی ہیں جبرائیل علیہ السلام کی کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر یہ کہ وہ امانت دار ہیں۔ اس کے باوجود جو ڈیکورم ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر آسمان پر اجازت لینی ہے، ہر آسمان والا پوچھے گا کون ہے تو مجھے بتانا ہے، یہ نہیں کہ کھولو تم مجھے کیوں پوچھ رہے ہو۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ انفارچونیٹلی ہماری اپنی مجالس میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ایک انسان فرض کریں کہ کوئی آپ کوئی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی مقام مرتبہ دے دیا ہے دنیا میں، اور آپ کہیں گئے ہیں اور وہ جو ریسیپشن پر بچی ہے اس نے آپ کو نہیں پہچانا، اور اس نے آپ سے وہی سوالات کر لیے ہیں کہ جو ایک سوالات اس کو دیے گئے ہیں اس کے ادارے کی طرف سے کہ یہ ہر کسی سے پوچھ کے آگے بھیجنا۔ تو اس میں برا منانے والی تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے کھلے دل سے اس چیز کو لے لیتے ہیں۔
مجھے یاد ہے ایک دفعہ یہاں پر ہمارے لاہور الہدیٰ میں ایک کوئی فنکشن تھا، اور وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنا ڈیوٹی کر رہی تھیں، وہ ہر کسی سے اس کے آنے والے سے اس کے ذرا تھوڑے سے کچھ کراس کوسچننگ کر کے اس کو آگے دینے جا رہی تھیں. اور ہماری مین چیف گیسٹس میں سے ایک گیسٹ ڈاکٹر کمل کیسر تھیں. تو وہ آئیں تو بچی نے اس کو پہچانا نہیں ان کو، تو ان سے اس نے سوالات کیے، اور اتنی میں پیچھے کھڑی تھی اور میرے پاس یہ پوزیشن نہیں تھی اس وقت کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ ڈاکٹر کمل کیسر ہیں، ان کو آپ جانے دیں. تو انہوں نے اتنی خوش دلی سے سارے سوالوں کے جواب دیے، اور بعد میں انہوں نے ہنس کے کہا کہ میں تو بڑی امپریس ہوئی ہوں کہ وہ بچی اپنا اتنے فوکسڈ ہو کے تو اپنا کام کر رہی تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی ایکسپیرینسز انہی اداروں میں ہمیں ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھا، اور وہ شکایت کی جاتی ہے. پھر وہ جو ہائر اپ ہے اس سے شکایت کی جاتی ہے کہ آپ کی بچیوں کو تمیز نہیں ہے، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کس سے پوچھنا ہے کس سے نہیں پوچھنا. کسی نے کہا وہ تو مجھے بھی انہوں نے ایسے کہہ دیا. تو یعنی یہ ہمیں یہاں پر سیکھنے کو بہت ایک ہیوملٹی والا ادب مل رہا ہے، اور جو جتنا ہمبل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور جو انسان ڈنڈے کے زور پر اپنی عزت کروانا چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی خاندان ہے، چاہے وہ کوئی دو فرینڈز ہیں، چاہے وہ ساس بہو میں کوئی ایک فریق ہے، کوئی بھی وہ ہے، وہ کبھی بھی اپنی عزت نہیں کروا پاتا، وہ ہمیشہ ہی ناکام ہی ہوتا ہے. تو پھر اسی طرح سے یہ کہ اداروں کا ڈسپلن، ہر آسمان کا اپنا ایک ڈسپلن ہے. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر بھی جو سوال ہر فرشتے نے کیا ہے وہ یہ ہے، اب سب کو پتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر نہ جانتے ہوتے تو یہ پوچھتے محمد کون؟ ان کو پتہ ہے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر اس وقت نبی ہیں، اور وہ بڑے ہی بہترین ہیں، انہیں محبت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر بھی فوراً ایسے نہیں ہو گئے کہ اب تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے ہیں، جبریل آ گئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو اب تو فوراً دروازہ کھولو، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر فرشتے نے پوچھا ہے کہ کیا آپ ایک کو بھیجا گیا ہے ان کو لانے کے لیے. یعنی ایک انہوں نے پہلے، یا جیسے کہتے ہیں نا پک کرنا کسی بات کا، تو انہوں نے پک کیا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کو لے کر آئیں، ٹھیک ہے. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے، معراج ہونے والی ہے، ٹھیک ہے. تو البتہ اگر کوئی آپ کو کوئی پاس دے دیتا ہے اور آپ وہ پاس دکھاتے ہیں اور اس پاس کی وجہ سے آپ کو آگے بھیج دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادارہ کوئی پوچھ بیٹھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو اس میں آپ کو اپنی کوئی یعنی حتک عزت محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور پھر نماز کے حوالے سے ہمیں اس حدیث میں ایک بات بڑی خوبصورت پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر حکم، چاہے وہ توحید کا حکم ہے، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، کوئی بھی احکامات ہیں، کھانا کھلانے، صدقات وغیرہ، سب آسمان سے زمین پر آئے ہیں. نماز کو فرض کرنے کے لیے اور دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا ہے. اس کی ایک اہمیت، اور پھر یہ واحد حکم ہے کہ جو شروع میں اتنا زیادہ نافذ ہوا ہے. زکوٰۃ ہے تو پہلے ہی دن وہی ہے اس کی 2.5% سیونگ پر، باقی بعد میں اس کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں. پھر اسی طرح سے جو روزہ ہے، بلکہ وہ تو پہلے کم تھا اور پھر بعد میں ذرا تھوڑا سا اس کو زیادہ کیا گیا، 1 مہینے کے روزے کمپلسری کر دیے گئے. پہلے اس کے بھی یہ تھے کہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو فدیہ دے دو. حج ہے تو وہ بس شروع سے یہی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ جس صاحب استطاعت ہے وہ کر لے. نماز ہے تو اس کی آپ اہمیت دیکھیں کہ انسان کا اصل کام کیا ہے، بس نماز پڑھ لیا کرو، نوافل پڑھ لو، نمازیں پڑھ لو. 50 نمازیں اگر دن میں فرض رہ جاتی تو ہم کچھ اور کام کرتے؟ ہم کبھی بھی نہ کر پاتے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہ ہوتا. تو اسی لیے یہ جو 5 نمازیں ہیں نا، ان سے کبھی بھی نعوذ باللہ بیزار نہیں ہونا چاہیے کہ نمازیں زیادہ ہیں یا ہر وقت ہی نماز ہو رہی ہوتی ہے، ہر وقت ہی یہ جو نماز ہے نا، یہ آپ کا جو باقی کا وقت ہے اس کے اندر برکت پیدا کرتی ہے، اس کو پروڈکٹیو کرتی ہے، اس میں آپ کی فلاح کی یہ ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟
اللہم افتح لی ابواب رحمتک، وہاں جب آپ جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، وہ رحمت آپ لیتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد رحمت لے کر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ کیا دعا پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب فضلک، یا اللہ آپ مجھے اپنا فضل دینا. ٹھیک ہے، پھر وہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے جب آپ فضل مانگتے ہوئے نکلتے ہیں تو جو درمیانی ٹائم ہے نا آپ کا دو نمازوں کا، اس میں آپ کو فضل ملتا ہے. حی علی الفلاح، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کی طرف آنے کی پکار دے رہے ہیں. اور وہ کامیابی کدھر ہے؟ وہ اس وقت کی کامیابی جو ہے وہ دنیا کی بھی ہے اور وہ آخرت کی بھی ہے، وہ دونوں جگہ کی کامیابی ہے جو آپ کو ملے گی انشاءاللہ. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زید بن وهب قال عبد الله قال حدثنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جو کہ صادق و مصدوق ہیں. قال ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں مکمل کی جاتی ہے 40 دن، یعنی 40 دن تک وہ نطفہ رہتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک وہ علقہ بنتا ہے، منجمد خون کی شکل اختیار کیے رکھتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک ہی وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے جو چیو کیا جاتا ہے. ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مبعوث کرتے ہیں. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اور وہ اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے. وَيُقَالُ لَهُ، اور اس کو کہا جاتا ہے اکتب عملہ ورزقہ واجلہ، لکھو کہ اس کا عمل کیسا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، کیا ہوگا، اور اس کی عمر کتنی ہوگی. وشقی او سعید، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت. ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اس وقت اس فرشتے کے حوالے کرتے ہیں، اسے تقدیر عمری کہتے ہیں. تو اگر آپ کو عقیدہ واسطیہ میں تقدیر کا چیپٹر یاد ہو، اور اگر جس کو نہ یاد ہو تو وہ ریوائز کرنے کے لیے کتاب کھولے، ریکارڈنگ دوبارہ سن لے اور اس کو ذرا ریوائز کر لے، تو پھر کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی انشاءاللہ. ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. فإن الرجل منکم لیعمل حتی ما یکون بینہ وبین الجنة الا ذراع، پھر یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک شخص وہ عمل کرتا ہے نیک یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، تو اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جو لکھی تھی فرشتے نے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ کوئی آگ والوں والے عمل شروع کر دیتا ہے. وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ، اور کوئی ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی وہ کام کرتا ہے کہ اس کے اور آگ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت والوں جیسے کام کرنے لگ جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا ایسے کہ کئی لوگ ساری زندگی ایک ڈیفرنٹ روش پہ رہے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے تو وہ نیک ہونے لگ جاتے ہیں. میں کسی کو جانتی ہوں، انہوں نے بتایا اپنے فادر کے حوالے سے، اور انہوں نے ساری زندگی بالکل دین سے دوری کی گزاری، اور جوئے کی ان کو عادت تھی، لکر شراب کی ان کو عادت تھی، اور وہ باہر چلے جایا کرتے تھے، اور باہر جا کے یورپ وغیرہ جا کے تو وہاں پہ کئی عرصہ رہ پڑنا اور وہاں پہ بڑا کچھ کرنا. اور اب وہ جو ہیں وہ آئے ہیں اس روش پر کہ انہوں نے وراثت کو بالکل پورے آنیسٹلی پورے اللہ کے احکامات کے مطابق تقسیم کیا ہے، اور یہ
کہہ دیا ہے کہ میری بیٹیوں کو بھی اتنا ہی ملے گا جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں، تہجد پڑھنے لگ گئے ہیں اور توبہ تائب ہوتے رہتے ہیں، اور اس وقت ان کی ایج جو ہے وہ 90+ ہے. تو یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. جو انسان ساری زندگی کوئی برے کام کر بھی رہا ہے تو کوئی نہ کوئی رمق جو اندر کوئی ایمان کی یا کوئی ایسی خوبی اس انسان کے اندر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہوتی. اسی لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو جج نہ کیا کریں. ہم کسی کے بارے میں بھی یہ نہ کہا کریں کیونکہ کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، اس لیے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے نا وہ اس پر ہے کہ وہ خاتمہ کیسے ہوا ہے. میں نے پہلے بھی شاید یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو ایکیڈیمک ورلڈ ہے اس میں اگر آپ نے کوئی تھیسس کرنا ہو نا تو جنرلی ڈسکریج کیا جاتا ہے کسی ایسے انسان پر تھیسس لکھنا اس کی زندگی پر کہ جو ابھی زندہ ہو، کیونکہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کا اینڈ کیسا ہونا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی فیصلے ہیں اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ جب مرد عورت سے صحبت کرتا ہے تو مرد کا پانی عورت کے رگ و ریشے میں سما جاتا ہے، پھر 7ویں دن اللہ تعالیٰ اسے اکٹھا کر کے اس سے ایک صورت جوڑتا ہے. یہ فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو بتایا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. جدید طب کا دعویٰ ہے کہ 4 مہینے سے پہلے ہی حمل میں جان پڑ جاتی ہے. اب یہ جو جان ہے نا یہ تو پہلے دن سے ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے وہ گرو کر رہا ہے، وہ تو لگاتار وہ سیلز ملٹی پلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ نطفہ، علقہ، مضغہ وہ بنتا ہی، چینج ہی اس لیے ہوتا ہے، ٹرانسفارم ہی ایک سے دوسری شکل میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایک خاص قسم کی جان ہوتی ہے. لیکن یہ وہ بایولوجیکل جان ہے کہ جس سے آپ کا دل دھڑکتا ہے، آپ کے کڈنیز کام کر رہے ہیں، آپ کے لنگز کام کر رہے ہیں، جب آپ سو بھی جاتے ہیں اس وقت بھی، ٹھیک ہے. لیکن روح جو ہے جس کا کہ بارے میں خود اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ اس کا تمہیں کم ہی علم دیا گیا ہے، وہ روح جو ہے وہ 120ویں دن پر ڈالی جاتی ہے. اور اسی لیے یہ جو نفاس کے جو قوانین ہیں نا وہ 120 دن سے پہلے یا 120 دن کے بعد کا اس کا وہ کٹ آف ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا خدا نخواستہ مس کیریج ہو اور وہ 120 دن سے پہلے کا ہو تو اس کی بلیڈنگ کو عام جو بلیڈنگ ہے نا استحاضہ کی بس وہی کاؤنٹ کیا جائے گا، یا اگر اس کی پیریڈز کے دن ہے تو بس اتنی کاؤنٹ کی جائے گی. اور اگر 120 دن کے بعد اس کا مس کیریج ہوا ہے تو پھر وہ جو بلیڈنگ ہے وہ نفاس کی بلیڈنگ کاؤنٹ ہوگی. اور یہاں پر یہ حدیث کس لیے آئی ہے؟ امام بخاری اس میں فرشتوں کا وجود ثابت کرتے ہیں. وہ اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی کئی قسمیں ہیں، ان کے کئی قسم کے کام ہیں، اور ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا کیا کام وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو یہ یہاں پر جو فرشتہ ہے یہ وہ قسم ہے کہ جو رحم مادر سے متعلق ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا ہے پروردگار اب نطفہ پڑا، پروردگار اب یہ خون بن گیا، پروردگار اب یہ لوتھڑا بن گیا. پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کے متعلق حکم کر دیتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت، بدبخت ہے یا نیک بخت، اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے. پھر ماں کے پیٹ ہی میں اس بچے کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری انفارمیشن اس وقت ریلیز کرتے ہیں. یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب الحیض کی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے اور اللہ کی توفیق سے اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.